السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یہ سبق ہم دوبارہ اپنا شروع کر رہے ہیں۔ قرآن، ہمارے مسائل جو فرائض کی حدود میں ہیں، اور اللہ کا تعارف، یہ تین چیزیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں۔ تو کچھ پچھلا سبق دہرائیں گے، کچھ اگلا سبق جو اس کو دوبارہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے جتنے حروف پڑھے ہیں وہ تقریباً 7، اور آج 8واں حرف ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں نشان لگا دوں، یہ پہلے 3 تو آسان ہے، الف با تا، یہ میں نے پہلے بھی نشان دے۔ یہ ایک جیم بھی آسان ہے خو، اس کو کوئی بھائی دہرا لیں، ہم کوئی پڑھ کے بتائے۔ سا سا، ہاں سا، زبان کو دونوں دانتوں میں لے لیں، سامنے حصہ اس کا تو لکھ رہے ہیں سا۔ تو میں نے اس کو مثال دی، ثم اسم ثم، یہ قرآن میں بار بار الفاظ آئے ہیں۔ اور یہ میں نے کہا آواز کم ہونی چاہیے، ہوا کی جو نا وہ زیادہ آواز، تو میں نے اس کی مثال دی تھی الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہا کی آواز آنی ہے، یہ ہم نے دہرائی تھے۔ اس سے اگلا جو حرف تھا خو، منہ بھر کے خو، خالدون، خالد، اس کو بھر کے ہم نے بنا خو، خو فی خو۔ اگلا جو حرف جو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ذرا دہرانا ہے ہم نے، یہ بھی آسان ہے، دال، دال آسان سا بالکل سادہ، یہ الحمد، دال پیش دو، الحمد۔ یہ دوسری غلطی ہم نے دیکھی تھی سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم پڑھتے ہیں اہدنا، اہدنا پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہوگا؟ اہدنا، اہدنا، ہم پڑھتے ہیں اہدنا، ہاں یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں، ہم حمزہ زیر ای، ہم اے پڑھ رہے ہیں، دال زیر یہ دی، ہم دے پڑھتے ہیں، اہدنا پڑھ رہے ہیں، ہم عام طور پر اہدنا پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اہدنا، اہدنا۔ یہ دو، اس میں اب ایک جو ہے نا لفظ ہے، اس میں غلطی یہ والی اور یہ والی، دو غلطیاں، حمزہ والی اور دال والی۔ پڑھنے میں دال اور حمزہ آسان ہے، لیکن جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے حرکات کے ساتھ وہ غلطی کریں، اہدینا، اہدینا، آسان سا، کوئی زور نہیں لگانا، جھٹکا نہیں لگانا، اہدینا۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو، یہ تیسرا آسان ہی ہے، یہدعون، عین پیش او ہے، یہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہدعون، پیش میں اتنی غلطی نہیں ہے۔ یہ 2 حروف میں نے بتائے تھے، اس کی ہم نے اپنے درسی کرنی ہے، اور یہ تبھی آئے گا جب یہ بھائی آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ بنیادی چیزیں سیکھ کے، اس کی جب تک مشق نہیں نہ ہوگی، پریکٹس نہیں ہوگی کہ یہ میری غلطی ہو رہی ہے، تب تک۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ چند حروف ہیں، 14 حروف ہیں اور ایک زیر کی غلطی ہے، یہ صرف ہم عام بندہ اس پر قابو پا لے تو اس کا میرے خیال میں 70-80% قرآن ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس نے قاریوں والا کام نہیں، وہ ضرورت بھی نہیں ہے، وہ نفلی کام ہے، اضافی چیز ہے، جو کرے جتنا خوبصورت پڑے گا اس کو اتنا اس کا اجر ملے گا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جس کو جتنی مشکل ہوگی اس کا اجر جو نا اس قاری سے زیادہ دگنا ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے بنیادی غلطی یہ ہے کہ 29 حروف ہیں، آدھے حروف ہیں جن کی ہم نے اپنی درستگی کرنی ہے، اور زبر زیر پیش میں زیر کی جو غلطی ہے وہ سارے حروف میں، اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اسی کی ترتیب کے مطابق چلتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر اس کی پریکٹس کر کر کے انشاءاللہ یہ ہم قرآن جو ہے نا اپنا ٹھیک کریں گے۔ پہلی بنیادی چیز کہ ہم نے قرآن اپنا ناظرہ اوپر سے دے کر درست کرنا ہے۔ دوسرا ہم نے شروع کیا ہوا تھا کہ مسائل میں ہم نے اب نماز کا طریقہ، اس سے پہلے صف بندی کے بارے میں بات ہو چکی ہے، لیکن بھائی صرف اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، پتہ شاید ہمیں چل گیا ہو یا ہمیں پتہ ہو کہ اس طرح کرنا ہے، لیکن عملی طور پر ہماری صف ابھی درست نہیں ہے۔ جب تک علم کے ساتھ عمل نہیں نہ جڑے گا، دعا کہ اللہ انی اسألک علم نافع، یا اللہ نفع بخش علم دے۔ نفع بخش علم وہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اور آج ہم مسلمانوں کا بنیادی جو کہتے ہیں خامی یہی ہے، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر کچھ نہ کچھ جو پتہ ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ عام طور پر صرف بات کو سمجھانے کے لیے، جب پولیس ملزم سامنے کھڑا ہو وہ کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ کر لو۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر۔ اور بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اسی طرح اللہ کے دربار میں اللہ اکبر جب کیا ہے کہ یا اللہ میں نے ہر چیز پیچھے چھوڑ دی ہے اور تجھے اکبر جان کر تیرے دربار میں کھڑا ہو،
اب ہر وہ کام چے جائے گا حرام، ہر وہ کام جو حلال بھی ہے، اور اس وقت میں مخصوص 5 7 8 منٹ میں 10 منٹ میں اب جب میں تیرے سامنے پیش ہو گئے، میں وہ بھی مجھ پر حرام ہو گیا، وہ بھی نہیں کروں گا۔ اگر کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی حمد بیان ہو رہی ہے، آخرت کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بندہ بہت اعلیٰ چیز پڑھ لینا، ٹھیک ہے، یا قاری صاحب پڑھیں تو پیچھے سن لے، تو جب بندہ بہت خوبصورت چیز دیکھ لے یا پڑھ لینا، تو آج کی زبان میں صرف آپ کو بات سمجھانے کے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بو ڈاؤن، کہ جھک جانا۔ یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں، سجدہ تلاوت، یہ بھی ایک اظہار ہے کہ یا اللہ تیرا کلام اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ میں وہ قرآن پڑھ کر، ہاتھ باندھ کر آجزی سے قرآن پڑھ کے پھر کیا کرتا ہوں، رکوع کر رہا ہوں۔ رکوع کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، یا اللہ جو قیام میں قرآن پڑھا ہے تو بڑا عظمت والا ہے، تجھ سے عظیم کوئی بندہ نہیں، عظیم تو میرا خالق اور مالک ہے، تجھ سے کوئی عظیم نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن پڑھ کر اس طرح رک کر اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا کر رہا ہوں، سمی اللہ لمن حمدہ، یا اللہ جو میں نے رکوع میں تیری عظمت بیان کی ہے، جس کی یہ عظمت اللہ نے دل سے جس نے پکارا اور اللہ کی جس نے کی، اور جس سمی اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تو سننے والا جس نے تیری یہ حمد اپنے دل و یقین کے ساتھ کی، ربنا ولک الحمد، اور تیرے لیے ساری تعریف۔ ہم قیام میں کیا، قرآن پڑھا، رکوع میں اس کی عظمت کو جو قرآن پڑھا تھا اس کی عظمت کا اقرار کر لیا، اور کہا جو میں نے عظمت کے الفاظ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ادا کیے، تو نے ان کو سن لیا۔ اور جب اس یقین کے ساتھ جو عظمت کے جو قرآن پڑھا، تیری عظمت بیان کی اور تو نے سن لیا، اب تو نے سن لیا، یقین پیدا ہو گیا، تو اس سجدہ شکر کے طور پر کہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، تیری عظمت بیان کی اور تو نے میری عظمت کے الفاظ سن لیے، سجدے میں گر کر اللہ سے کہنا سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے اپنی عاجزی اور اپنے آپ کو زمین کے پر سر رکھ کر کیا کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یا اللہ میں عاجز ہوں، تو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور آخری تشہد میں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں پہلے کیا کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہا ہوں، صالحین پر سلام بھیج رہا ہوں، اس کے بعد شہادتین دے رہا ہوں، اس کے بعد درود پڑھ رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جی چاہتا ہے مانگ لے، میں تیری دعا قبول کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سے میں نے کوئی بنیادی چیزیں بتائی ہیں، یہ جو ارکان ہم ادا کر رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جو ہر چیز حلال کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ اب میں کسی اور دنیا کا مسافر بن گیا، یہاں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہوں، رکوع میں جا کر اسی قرآن کو سمجھا میں نے، اور کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، یا اللہ تو اتنی عظمت والا ہے، تیرا قرآن کیا ہی بات ہے، اتنا خوبصورت کلام ہے، تیری عظمت کا بیان کیا، الفاظ ہے کہا تو عظیم ہے، اور پھر کہا سمی اللہ لمن حمدہ، یا اللہ تو نے سن لیا جس نے تیری حمد بیان کی، جس نے تیری عظمت بیان کی۔ اور جب یہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو میں نے عظمت بیان کی اس رب اور خالق نے سن لیا، تو فوراً سجدے میں گر گیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو زمین پر سب سے پس جگہ پر میں ہوں لیکن تو اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلام، درود، اور اس کے بعد کہا جو چاہے مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کہ یہ جو ہم ارکان ادا کر رہے ہیں اس کے پیچھے رب کی حکمت کیا ہے اور ان کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ تیسری چیز اور آخری اللہ کا تعارف، پچھلی دفعہ کہا تھا لیکن ساتھی کم تھے، اب شروع سے دہرا لیتا ہوں، یہ صفاتی نام ہم شروع کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ بنیادی دو، یہ گنتی تعداد کے لحاظ سے الرحمن قرآن میں 57 دفعہ 57 دفعہ آیا ہے، الرحیم 114 دفعہ آیا ہے، اور یہ جو لفظ نکلا ہے جسے الرحمہ ہے، الرحمہ رحم مادر سے ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی ذرا وہ رحیم کیسی ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، کوئی میری کوشش، کوئی میری دعا، کوئی ڈیمانڈ، کوئی چیز، کوئی میرا شعور، اللہ نے جس ماں کے پیٹ میں مجھے رکھنا تو اس ماں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ اب اس کی ماں، اس ماں میری کے پیٹ میں کیا ہوا، مجھے کوئی شعور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ زندہ ہونا پانی میں چھلانگ لگا دے اور تیراکی نہ آئے تو ڈوب کے مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ وہ پانی میں رہتا ہے، جس رحم کے اندر ہوتا ہے نا وہ اندر جو جھلی ہے وہ ساری پانی، اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو بچہ فوت ہو جائے گا۔
اب اس پانی میں 9 ماہ رکھا ہے اس کو، 8 ماہ 9 ماہ رکھا ہے، اب اس کے اندر خوراک چاہیے، مجھے آکسیجن چاہیے، مجھے وہ بچے نے پخانہ کرنا ہے، اس بچے نے پیشاب بھی کرنا ہے، اس کو ایک ایک چیز چاہیے۔ 9 ماہ کون سی میری دعا ہے، کون سا میرا شعور ہے، کون سی میری کوشش ہے، کون سی میری ڈیمانڈ ہے جو 9 ماہ ماں کے پیٹ میں میری پوری کر رہی ہے کوئی میری کوشش؟ میری عقل، میری سمجھ، میری کوشش ہے؟ 9 ماہ جس طرح اس نے ماں کے پیٹ میں مجھے شعور نہیں تھا، لاشعوری طور پر ہر چیز میری پوری کی ہے، اسی طرح دنیا میں آنے اور موت تک بھی اور اس کے بعد بھی اس نے جس جس جگہ مجھے جو جو چیز چاہیے تھی اس نے وہ قلم کو کہہ دیا، قلم خشک ہو چکا ہے، اس نے وہ مہیا کر دی ہوئی ہے، اور میں اس کے پیچھے اپنے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دوں۔ جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ اس نے میری ضروریات پوری کی ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی وہ اسی طرح ہی میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اور مجھے غلط فہمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جب میں اس دنیا میں آتا ہوں 18 20 22 سال تک میں کس کا محتاج رہتا ہوں؟ اپنے ابا جی کا۔ ابا جی خرچہ دو، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، دیہڑی لان جانا ہے، جو بھی کرنا ہے ابا جی میرے پیسے پورے کر رہے ہیں۔ درمیان میں 30 35 سال کا ایک ٹائم آتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر میری زندگی ہو تو پھر میں کس کا محتاج بن جاتا ہوں؟ اولاد کا۔ اور مجھے یہ 30 35 سال یہ مغالطہ لگ گیا ہے کہ میری عقل ہے، میری سمجھ ہے، میری دوڑ ہے، میری کاوش ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، اگر میں نے نہ کیا تو نظام کیسے چلے گا؟ یہ 30 35 سال جس میں سے اگر 8 گھنٹے کی ایوریج نکالیں تو 10 12 سال تو میں ویسے ہی سویا رہتا ہوں۔ 8 سال اس میں سے نکال دیں، 8 سے 10 گھنٹے میں کام کرتا ہوں، بڑا میں فن خواہ بنتا ہوں، میری کوشش ہے یہ ساری دنیا میرے نظام سے چل رہی ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ 2 گھنٹے کہتے ہیں اس میں کھانے کا ٹائم نکال دیں، بمشکل 7 8 سال بچتے ہیں جس میں مجھے یہ مغالطہ ڈل گیا ہے۔ میں نکلوں گا، میں کوشش کروں گا، میری وجہ سے نظام چل رہا ہے، اگر میں نہ ہوا تو یہ نظام ہی نہیں چلے گا۔ کتنا تھوڑے ٹائم کے لیے اتنا بڑا مغالطہ مجھے پڑ گیا، اور وہ الرحم ہے کہ اس نے کیا کہا؟ مخلوقات سے 50,000 سال پہلے قلم کو کہا ہے جو جس کے مقدر میں ہے لکھ دے، قلم خشک ہو چکا ہے۔ مجھے جس طرح موت ڈھونڈ رہی ہے، رزق جتنا میں نے جتنا نوالے کھانے اور جتنا پانی پینا ہے اور جتنا چیزیں استعمال کرنی ہیں، وہ جب تک استعمال نہیں کروں گا مجھے موت نہیں آنی۔ اور جو چیز میرے قلم نے لکھی ہے اور میرے نصیب میں نہیں ہے، میں چاہے دن رات جو مرضی کر لوں، وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، مجھے نہیں ملنی۔ اور جو لکھ دی گئی ہے، میں بے شک گھر سوؤں یا پڑھوں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے اب گھر بندہ بیٹھا رہے کہ جی اللہ تعالیٰ اوپر سے دے دے گا، اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھیے۔ آپ نے ایک جائز کوشش کرنی ہے اور اسباب پر توکل نہیں کرنا، کوشش کر کے کہنا ہے یا اللہ تجھ پر توکل کر رہا ہوں، تو اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر لے۔ یہ وہ الرحیم الرحمن ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ اتنا رحیم ہے، 100 حصے اس کی رحمت کے ہیں، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا ہے، 99 ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بہن بھائی باپ بیٹا ماں یہ سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یار بڑی محبت ہمیں، کیا ایک حصہ 99 حصے اس کے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی بات کیا ہے؟ اس نے کہا جب قلم کو کہا لکھ دو، اور پھر آخر میں قلم کو کہا لکھ دو کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اب بندے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر اس کی رحمت اتنی وسیع ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے اور رحم ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں اس نے میری بغیر سوچے سمجھے میری ضروریات پوری کی ہیں، دنیا میں بھی، تو مجھے ظاہراً طور پر لگتا ہے انسان اتنی مشکل میں کیوں ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے۔ اس بات کو سادی سے مثال سے سمجھ لیں، آج کی مثال سمجھ لیں، پہلے شاید مثال سمجھ نہ آئے۔ جب بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے نا، خصوصاً جس کو کہتا ہے اب بڑے آپریشن ہوا جی، تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا بڑے ہاسپٹل میں جائیں تو پہلے چائلڈ اسپیشلسٹ آتا ہے ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں جی بچے کو چیک کرے گا، بچے کا سانس ٹھیک ہے، جسم باڈی شاری ٹھیک ہے، اور ساتھ وہ کہے گا جی یہ اس کی فائل ہے، اس کو یہ فوراً انجیکشن لگوانا ہے۔ وہ ماں جو سب سے زیادہ اس بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس بچے کو یہ ابھی انجیکشن ابھی یا صبح یا شام لگے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تو ماں کہتی ہے نہیں میں نہیں لگانے دینا۔ بچے کو انجیکشن لگتا ہے، بچہ چیختا ہے، ماں کہتی خیر چیخ برداشت، کیوں؟
اس کو ڈاکٹر کی بات پر یقین آ گیا کہ یہ جو سوئی سے چبھنی ہے اس نے مستقبل کی فلاں بیماری سے بچانا ہے، تو کوئی بات نہیں، اسے سوئی سے بو دو، یہ تڑپتا ہے وقتی طور پر تڑپ لینے دو، لیکن اس سے جو آنے والی مصیبت ہے دور ہو جائے گی۔ یہ انسانوں کی جو سوچ ہے محدود، وہ ٹیکہ انجیکشن اور چیر پھاڑ کروانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار ہو جاتی ہے ماں، جو سب سے خالص محبت کرتی ہے۔ تو وہ جو الرحمن اور رحیم ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میرے بندوں کے لیے کس وقت کون سی چیز بہتر ہے۔ اگر وقتی طور پر تکلیف ہے تو اس تکلیف کا مقصد کیا ہے، وہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہمیں جو ظاہراً تکلیف لگ رہی ہے وہی انجیکشن ہے، جس انجیکشن سے مجھے اینٹی بائیوٹک لگ جانا یا فلاں بیماری مجھے جو مستقبل میں کوئی جراثیم لگ سکتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے آج بچا رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی تکلیف سے بڑی تکلیف سے بچا رہا ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے مقربین اور نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اپنے قریب مزید، وہ اللہ کے ویسے ہی قریب ہیں لیکن مزید قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے زیادہ کٹھن جو زندگی گزری ہے وہ انبیاء کی گزری ہے۔ بندہ کہ یار اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے لیکن اتنی مشکلیں، ایسی انبیاء جنہیں قتل کر دیا گیا، اتنی تکلیف، اتنی آزمائشیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب سے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ میرے قریب ہو جائیں۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے۔ یہ ہے درمیانے لوگ، اصحاب الیمین، یہ مقربین تھے، یہ عام لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہیں بدی میں مکس ہیں۔ اب ان کی نیکیوں کے ساتھ کچھ گناہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس دنیا میں یار میں بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے کہ جو گناہ ہے نا، یہ جو گندگی ہے نا، ان سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور وہ جو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور وہ گناہ اس سے دھل جاتے ہیں اور بالکل پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے جسے ہم عذاب کی شکل میں کہتے ہیں، وہ عام بندے جن کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، لگتا ہے یار انہیں تو کبھی کوئی خیر دا کم کیتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ان کے اندر ایمان کی رتی ہے، طلب ہے کہ یا اللہ جس راستے پر بے شک سود کا کاروبار کر رہا ہوں، بے شک میں وہ غلط کام کر رہا ہوں، تیری نہیں مانا، لیکن جب اکیلے بیٹھتے اندر ان کے کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یار نہیں صحیح نہیں ہو رہا، اچھا یار اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا نا ہمیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر جنگ چل رہی ہے، ظاہراً لگ رہا ہے وہ اس بندے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات میں عذاب کا لفظ استعمال کیا، عذاب میں ڈالا، وَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب میں یا مشکلات میں ڈال کر کیا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ راستے جو ہٹے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ سیدھے راستے پر بنانا۔ تینوں چیزوں میں امتحان ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے، اس انجیکشن کی طرح کہ یہ انجیکشن، یہ کڑوی گولی، یہ کٹ، یہ آپریشن، یہ چیرا ان کو دینا پڑے گا تو ان کا باقی جسم محفوظ ہو جائے گا، اس لیے یہ تکلیف ان کو سہنی پڑے گی۔ یہ انسانوں کی سوچ ہے، اور وہ 99 رحمت کے حصے ابھی اپنے پاس روک کے بیٹھا ہے، وہ ابھی اس نے ہمارے اوپر نچھاور کرنے ہیں، تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلے وہ رحمہ ایسے ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ، میری عقل سمجھ مجھے شعور ہی نہیں ہے میں کیسے رہا، اس وقت مجھے اس نے پانی میں رکھ کر میری ایک ایک چیز پوری کی ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے میری چیز کیوں نہیں پورے کرے گا؟ وہ ہر انسان کی قلم نے لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ اس کو چیز ملنی ہے اور یہ اس کو نہیں ملنی، اس لیے اپنے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہمیں اس کا رحمان اور رحیم کیسا ہے یہ سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں ہم پریشان ہونا، ہم جو نا تکلیفوں میں اپنے آپ کو محسوس کرنا، یا ہمیں یہ شیطان بہکاوے میں ڈالے وہ خیر ہے انہی کی ڈنڈی مارنا کی فرق پیندا ہے، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ الرحمن اور رحیم، میری ضروریات اس کے پاس ہیں، اس نے پوری کرنی ہے، اس کو بہتر پتہ ہے۔ اگر مجھے یہ چیز نہیں مل رہی تو اس کو بہتر پتہ ہے مجھے یہ چیز کس وقت کیسے اور کس وقت چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ اپنا قرآن درست کرنے کی، یہ مسائل کی جو اس کی حکمتیں ہیں ان کو سمجھنے کی، اور یہ اللہ کا تعارف جو سب سے بڑا علم ہے قرآن کا، وہ اللہ کا توحید، اللہ کی معرفت ہے، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔